بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ ایک اور سابق وزیر اعظم کو جی ہاں ایف آئی اٹھا کے لے گئی ہے۔ یہ تو خیر خبر میں نے آپ کو دینی اس کے ساتھ جو 9 مئی کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے، ایک سابق پارلیمنٹیرین نے جو انکشافات کیے ہیں کہ تفتیشی کروڑ پتی ہو گئے ہیں، اس پر بھی میں نے بات کی ہے۔ لیکن اس سے بڑی خبر بھی میرے پاس ہے۔ جنرل باجوہ صاحب نے جی ہاں وارننگ دے دیا ہے اس گورنمنٹ کو کہ اگر میرا منہ کھلا تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یا اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور فیصل واڈا صاحب ثابت کریں میں پروکسی ہوں، میں سو کے جا کے نہا کے دھو کے میں صرف پروکسی ہوں۔ اس بار فیصل واڈا صاحب نے حکومت کو ہی وارننگ دی ہے، فیصل واڈا صاحب کے ذریعے حکومت کو وارننگ ملی ہے۔ یہ بھی آپ کے ساتھ بڑی بڑی خبریں جن کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ کہ چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ سب سے پہلے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس ہیں، آزاد کشمیر کے نا، وہ کہا نا جس نے قلعہ چھوڑا پھر اس کو کس قلعے پہ رہ گیا، نہ عزت بھی گئی اور بہت کچھ کیا۔ عمران خان صاحب کے ساتھی تھے، پھر ظاہری بات ہے جن حلقوں سے آئے تھے، ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں نا، جس پہ جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے یہ لوگ، وہ آپ کو آگے چل کے تفصیل بتاتا ہوں۔ تو سردار تنویر الیاس صاحب کی کل ضمانت ہوئی تھی سینٹورس میں، ان کی فیملی کا ایک میٹر تھا کہ توڑ پھوڑ کیے لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے ہیں، تو ان کی خیر ضمانت ہو گئی، لیکن ان کو رہا نہیں کیا گیا، ان کو پولیس کسی اور مقام پر لے گئی اور پتہ چلا ہے جی کہ ایف آئی اے نے ان کی گرفتاری ڈالی ہے۔ اور ان پر کیس یہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنے کے بعد، یعنی عہدہ جب ختم ہو گئی ان کی وزارت عظمیٰ، اس کے باوجود انہوں نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کیا اور بیرون ملک گئے، جس میں سعودی عرب وغیرہ بھی شامل ہیں، اور اس بنا پر ان کے اوپر یہ کیس ہے اور 3 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ ایف آئی اے نے لے لیا جی۔ مجھے معاملہ کچھ اور لگتا، کیونکہ یہ جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے نا، عہدہ چھوڑنے کے بعد یہ آٹومیٹکلی ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کینسل کر دے، کیونکہ بندہ اگر ڈپلومیٹک پاسپورٹ لے کے جا رہا ہوتا تو پھر پتہ جی آپ کا پاسپورٹ کینسل ہو گیا، دوسرا والا پاسپورٹ استعمال کریں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے، کچھ اور دیکھا جا رہا ہے، کچھ اور لیا جانا ہے، ہاں، کیونکہ یہ بھی بڑے قریب تصور کہتے ہیں، یہ بھی فیصل واڈا والی کیٹیگری کے اندر ہے۔ تو مگر بہرحال کہتے ہیں نا کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، تو ایسا ہی ہو رہا ہے، اس بار ان کی راتیں لمبی ہو گئی ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا، بڑا کلیم ہے ان کا یہ۔ وہ کہتے ہیں 9 مئی کے مقدمات کی جو تفتیش کرنے والے ہیں نا وہ کروڑ پتی ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہر چیز کی قیمت رکھی گئی ہے، نام ڈالے اور نکالے جا رہے ہیں مقدمات میں سے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کیونکہ باقاعدہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 9 مئی کی ابھی تک کنوکشن نہیں ہو سکی، شاید یہی وجہ ہے کہ 9 مئی کا وہ زور نہیں بن سکا، 9 مئی کی وہ ویلیو نہیں رہی، حالانکہ کروڑوں روپیہ اس گورنمنٹ نے اس کے اشتہاروں پہ لگا دیا ہے، اس کی کمپینز پہ لگا دیا ہے، پیکیجز، نیوز پیکیجز، فوٹیجز، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر لگ چکا ہے، بلکہ شاید بہت زیادہ ہی ہو چکا ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا نمک حلال کیا، لیکن کنوکشن کوئی نہیں کرا سکتا۔ اور فواد چودھری صاحب ظاہری بات ہے اس کی تحقیقات میں ایک سابق پارلیمنٹیرین ہے، مطلب ان کی بات قابل غور ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی سیریس پیراگ کے اوپر اس پہ توجہ دینا ضروری ہے۔ پولیس کی حد تک تو میں بھی مانتا ہوں کہ واقعی اس میں کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہاں اس کو ذرا وسیع احاطے پہ دیکھیں تو بات دل کو لگتی ہے۔ جنرل باجوہ صاحب آپ کو پتہ ہے کسی نہ کسی کی شکل میں بولتے رہتے ہیں، کبھی جاوید چودھری صاحب کے اندر سے بول رہے ہوتے ہیں، کبھی شاہد میتلا صاحب کے اندر سے بول رہے، تو اس بار انہوں نے بولنے کے لیے جو پلیٹ فارم چنا ہے وہ ہے طاہر اشرفی صاحب، ان کو انہوں نے میدان میں اتارا ہے۔ طاہر اشرفی صاحب آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ان کی گوٹی فٹ ہوتی ہے، ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب نے ان کو بہت عہدے بھی دیے، بہت عزتیں بھی دی، بہت عزتوں سے بھی نوازا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وقت بھی پارٹ اینڈ پارشل ہے گورنمنٹ کا۔ یار یہ بڑے مزیدار چیزیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کا داڑھی والا فیس ہے، ٹھیک ہے۔ فیصل واڈا صاحب یا جیسے لوگوں سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پارلیمنٹیرین فیس ہیں، تو ہر جگہ گوڈ فیس ہے جو مجھے لگتا ہے، تو اس میں طاہر اشرفی صاحب بھی ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب سے متعلق میں نے بتایا ان کے بڑے قریب رہے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب صفائیاں بھی دے رہے ہیں، یعنی جنرل باجوہ صاحب کی طرف صفائیاں بھی دے رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کسی نے نہیں بلکہ انہوں نے خود گرائی ہے۔ عمران خان کو جنرل باجوہ نے مشورہ دیا تھا
کہ مستعفی نہ ہو، استعفیٰ نہ دیں، دوبارہ آپ کو حکومت ملے گی، صرف 3 کا فرق رہ گیا تھا، 3 ایم این ایز کا فرق رہ گیا تھا۔ عدم اعتماد سے پہلے جنرل باجوہ نے 20 ایم این ایز کے نام دیے تھے کہ آپ ان کو راضی کر لیں۔ جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو عدم اعتماد سے پہلے 20 ایم این ایز کی لسٹ دی تھی کہ آپ ان کو راضی کر لیں۔ میں نے عمران خان صاحب کو استعفے سے 3 دن پہلے کہا تھا، طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو استعفے سے 3 دن پہلے کہا تھا اگر فوج آپ کے خلاف ہوتی تو میں آپ کے پاس نہ ہوتا، یعنی میں بندہ فوج ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں میں بندہ فوج ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کے پاس اس لیے کہ فوج آپ کے خلاف نہیں ہے۔ بڑی زبردست قسم کی بات کی انہوں نے، اور یعنی ثابت کرنا چاہا کہ فوج عمران خان صاحب کے خلاف نہیں تھی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں طاہر صاحب، باجوہ شہباز سے مل چکا ہے۔ تو طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا اگر میں نے سچ بول دیا تو بہت سارے لوگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ میرے خیال ہے یہ دھمکی خواجہ آصف صاحب، ظاہر ہے ان کے بینیفیشری تو خواجہ آصف صاحب ہی ہے نا، اور انہوں نے کہا بہت سارے لوگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ بینیفیشری تو شہباز شریف صاحب بھی ہیں، بینیفیشری تو نواز شریف صاحب بھی ہیں، تو پھر بینیفیشری تو زرداری صاحب، خود مولانا صاحب بھی بتا رہے ہیں نا کہ ہمیں جی ایچ کیو میں بلا کے کیا کہا گیا تھا، میں تو نہیں کہہ رہا، وہ خود ہی بتا کے کہہ رہے ہیں، روک کے کہا کیا نہیں کہا۔ تو بہرحال میں اب ان کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے قریبی لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا تھا بیسیکلی، اور یہی لوگ سب سے پہلے چھوڑ کے گئے تھے، راجہ ریاض وغیرہ، اور محمد خان نے کیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے، نور عالم خان، اور اس جیسے دیگر جو کردار تھے، تو اون چودھری، یہ سب تھے۔ تو بہرحال جنرل باجوہ صاحب نے رسپونڈ کیا، دھمکی بھی دی ہے اور صفائیاں بھی دی ہیں۔ اس باری طاہر اشرفی صاحب کو انہوں نے چنا ہے۔ اب آؤ اور پروکسیز کنفرم کیسے ہو رہی ہیں۔ فیصل واڈا صاحب نے حکومت کو کیا کہا ہے جی؟ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کھیل کھیلنا بند کرے، حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے نا وہ کھیل کھیلنا بند کرے اور اداروں کو تحفظ دے، اچھا بڑی معنی خیز بات ہے کہ فیصل واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کھیل کھیلنا بند کرے، اداروں کو تحفظ دے۔ آپ کو پتہ ہے پگڑیاں والے معاملے پہ بھی پریس کانفرنس جب فیصل واڈا صاحب نے کی تھی تو بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ بھائی اس طرح کی پریس کانفرنس، لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یہ تو حکومت کو کرنی چاہیے، فیصل واڈا صاحب کس کیپیسٹی میں آ گئے ہیں؟ ایک پگڑیاں سے فٹ بال اور یہ سب چیزیں نا، انہوں نے کہا پریس کانفرنس تو حکومت کو کرنی چاہیے تھی، وزراء نے کیوں نہیں کی، یا پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ذکر کیا؟ بلکہ تو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، پارلیمنٹ کے اندر اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ تو واڈا کیوں آئے تھے؟ اب واڈا صاحب نے کہہ دیا کہ حکومت اداروں کا تحفظ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیغام دیا جا رہا ہے واڈا صاحب کے ذریعے، پگڑیوں والا جب پیغام بھی تھا یہ بھی پیغام ہے۔ انہوں نے کہا جی حکومت جو ہے وہ اداروں کا تحفظ کرے، یعنی پیغام یہ ہے کہ عدلیہ محاذ میں حکومت ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہے، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ حالانکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون نے کل پریس کانفرنس بھی کی، تو اس کے باوجود میرا خیال ہے فیصل واڈا صاحب کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ دل مانگے مور، نہیں ہمیں کچھ اور چاہیے، کچھ اور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی مطلب اس کا نظر نہیں آتا کہ وہ گورنمنٹ سے فیصل واڈا صاحب مطالبہ کر رہے ہیں، کتنی پریس کانفرنسز کروانی ہیں۔ جی ہاں یہ چیزیں۔ ادھر محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے، وزیر قانون نے جب کل پریس کانفرنس کی تھی نا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، انہوں نے اس پر بڑا زبردست اور بڑا تگڑا رد عمل دیا۔ وہ کہتے ہیں جب تک مسنگ پرسنس کے کیس ہوتے رہیں گے نا عدالتیں اپنا کام کرتی رہیں گی، کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو کرے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہاں کوئی کسی کے بہاف پر پریس کانفرنس کرتا ہے تو کرے، اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اطہر من اللہ صاحب والی بات آ گئی نا کہ کیا آپ اپنی پروکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکیاں دیں گے؟ تو محسن اختر کیانی صاحب نے بھی بات کہہ دی، کوئی کسی کے بہاف پر پریس کانفرنس کرتا تو کرے، عدالت تمام چیزوں سے ماورا ہے، یعنی عدالت نے بتایا کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کرنا کرے، یہ عدالت بتا رہی ہے، چک دیا کام ہم نے، اب واپس نہیں ہوں گے۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔